السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے نصیحت آموز، سبق آموز اور سنسنی خیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اشفاق احمد بھٹی۔ مئی 1982 کے وسط کی ایک دوپہر، جب اپنی خالہ کے گھر خانپور کٹوڑا میں تھا، والدہ سے آنکھ بچا کر گھر سے باہر نکلا۔ دین پور چوک جو خالہ کے گھر سے 500 فٹ کے فاصلے پر واقع ہے، اس چوک میں کھڑی ریہڑی سے چاول چھولے کھا کر واپس لوٹا ہی تھا کہ شدت سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ آنن فانن کہہ آنا شروع ہو گئی۔ جو کچھ صبح سے کھایا تھا وہ باہر آنے کے باوجود کہہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خالہ اور والدہ نے ابتدا میں مجھے پیاز کوٹ کر اس کا پانی دیا۔ ان کا خیال تھا شاید فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ اس دور میں سام کاٹے اور فوڈ پوائزننگ کے مریضوں کو پیاز اور اس کا پانی دیا جاتا تھا۔ چونکہ علاقہ پسماندہ تھا، اس لیے اسپتالوں میں شعبہ ایمرجنسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جنوبی پنجاب کے ضلع رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کٹوڑا کی پسماندگی وہاں کے مکینوں سے اب بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ الغرض سارا دن پیٹ کے درد اور مسلسل کہہ آنے کے باعث بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ میرا خالو ولی محمد جو تھا تو پہلوان، مگر خواتین کے پردے کے معاملے میں بہت ہی سخت تھا۔ وہ سودا سل گھر دے کر دکان پر چلا گیا۔ خالہ کو چار دیواری سے باہر پاؤں تک نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ خالہ کی تازہ شادی آؤٹ آف فیملی ہوئی تھی۔ صبح صبح والد صاحب ہمیں خالہ کے گھر چھوڑ کر صادق آباد منڈی مویشیاں جا چکے تھے۔ ہمارے گاؤں بستی بھٹیا میں میرے ہم جھولی لڑکے بالی جو بھی خانپور شہر جاتا واپس آ کر بتاتا، میں نے وہاں سے 1 روپے میں چاول، چنے، سلاد اور رائتا کھایا تھا، جو نہایت مزیدار تھا۔ اس دور میں 1 روپیہ بہت بڑی قیمت تھی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول خانپور کے باہر شاہجی چنے والا ہوتا تھا، جو طلباء کو 4 آنے کے چنے اور 4 آنے کی 2 روٹیاں دیتا۔ پوری تحصیل میں اس کے چنے مشہور تھے۔ اسی مشہوری کے سبب میں دین پور چنگ چنے کھانے گیا تھا۔ سارا دن تکلیف سہنے اور بار بار بے ہوش ہونے کے بعد شام ہو گئی۔ اس دوران والد صاحب واپس آئے تو خالو بھی آ گئے۔ دونوں مجھے سول ہسپتال لے گئے۔ ان دنوں پپلا ضلع میاں والی کے ڈاکٹر آفتاب احمد وہاں تعینات تھے۔ مریض کی سیریس حالت کے باعث انہیں گھر سے بلوایا گیا۔ انہوں نے آ کر ہاتھ سے میرے پیٹ کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد میری ناک سے نالی ڈالی۔ میرے والد مشتاق احمد بھٹی کو کہا کہ آپ کتنے لاپرواہ ہیں، اسے اپینڈکس ہو گیا ہے۔ نالی پھٹی نہیں۔ جب وہ نالی ڈال رہے تھے، شدت درد سے ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن بعد ہوش آیا تو میری والدہ سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ 10 روز بغیر کچھ کھائے پیے بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ 7 روز میں والد اور والدہ کے ترلے لیتا رہا کہ مجھے 1 گھونٹ پانی پلا دیا جائے۔ وہ کپڑا بھگو کر میرے ہونٹوں پر لگانے پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود ابھی تک اس درد کی شدت کو محسوس کر رہا ہوں۔ دوسری بار زندگی اس وقت ملی جب 1988 کی گرمیوں کی ایک شام چلتے ڈونکی پمپ کی ننگی تاروں کو ہاتھ سے ٹائٹ کر رہا تھا۔ میٹر سے تار کو میٹر سے تار کو آگ لگ گئی۔ جب ہوش آیا تو میرے اوپر مٹی ڈالی گئی تھی۔ میرا دایاں انگوٹھا بالکل جل چکا تھا۔ اوپر کھڑے میرے رشتے دار کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے منڈے دی جان بچ گئی ہے، ویکھو جی اے بے وقوفی تے کر رہا سی۔ 1988 میں گاؤں میں نئی بجلی آئی تھی۔
خاندان میں اضافے کے باعث پرانی حویلی کم پڑ گئی تھی۔ والد صاحب نے نئی حویلی کی تعمیر شروع کروا دی۔ پہلے سے لگے بجلی کے بورڈ کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایک دن تار کا کچھ حصہ جل گیا، اسے کاٹ کر دوبارہ جوڑ لگایا۔ اس پر ٹیپ نہ کی گئی، صرف سوکھی لکڑی پر رکھ دی۔ مجھے خیال آیا کہیں ہمارے جانور بکرے بھیڑیں اسے نہ گزر جائیں، مبادا تار ٹوٹنے کے باعث موٹر بند نہ ہو جائے۔ دونوں تاروں کو چلتی موٹر پر ہاتھ سے جوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک بھارتی فلم میں بہت سے لوگوں کو کرنٹ لگنے کے سین میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بس ایک زوردار چیخ نکلی، اس کے بعد مٹی کے نیچے دبا ہوا پایا گیا۔ خود تو بچ گیا، مگر 1 سال تک انگوٹھے کے درد نے ستائے رکھا، جس کی ٹیسیں ہنوز محسوس ہو رہی ہیں۔ واضح رہے کہ دیہات میں جسے کرنٹ لگتا ہے اسے مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، جہاں کہاوت مشہور ہے کہ مٹی کرنٹ کھینچ لیتی ہے۔ اس طرح کے مزید حقیقی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔